اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، جو اللہ کی راہ میں ٹکڑے کیے گئے، انہیں تو مردہ مت ہو، بلکہ اس کی قبر کے اندر صبح اور شام میں آسمان کے دسترخوان بچھائے جاتے اور اس کے آگے رزق پہنچائے جاتے، یعنی جنت کا کھانا، جنت کی ساری نعمتیں جو ہے اس کے سامنے میں حاضر کر دیتے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ جو میرا خاص بندہ ہوتا ہے، ہم اس کو دنیا ہی کے اندر جو ہے اس کا درجہ کو اونچا کر دیتے ہیں، دنیا والے اس کی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں ہم اس کے استقبال کریں گے، یعنی وہ مہمان ہوں گے اور ہم میزبان ہوں گے، یعنی ہم اس کی جو ہے عزت کریں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ادا فرمائیں گے. محترم بزرگ اور دوستو، میں پچھلے جمعے میں سیدہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعات جو ہے کتابوں کے اندر بہت ہی بھرے پڑے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بہت ہی نماز پڑھتی تھی، بہت ہی روزہ رکھتی تھی اور خود جو ہے اپنے گھر کے جو ہے کاروبار کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے جو ہے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کپڑے کے اندر چمڑے کے ٹکڑے کے پیون اور جو ہے بہت ہی پیون وغیرہ کاری وغیرہ لگے رہتے تھے اور گھر کے اندر خود چکی چلاتے تھے. گھر کے اندر جو ہے خود جو ہے محترم بزرگ اور دوست کو گرم پانی کرتے تھے، اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے اور جو ہے زبان سے ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہمیشہ جو ہے اس کی زبان سے جاری ہوتی تھی. جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی جگر اور نور نظر چہیتی بیٹی ہے، جس بیٹی کے پیشانی کے اوپر اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ دیا ہو. محترم بزرگ اور دوستو، واقعات کے اندر آتے ایک یہودی گھر کے اندر بہت ہی مالدار یہودی گھرانے کے اندر شادی ہو رہی تھی، یعنی بہت ہی مالدار تھے اور وہ دھوم دھام سے شادی کر رہے تھے، لڑکیوں کی شادی کر رہے تھے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ بہت مالدار تھے اور جو طرح طرح کے جو ہے وہ ان لوگوں کے گھر کی عورتیں جو ہے نئے نئے کپڑے پہن کر کے اور جو ہے
شادی کے اندر آئے، لیکن کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہزاروں عورتیں جو ہے یہ مشورہ کرتی ہے، یہودی جو ہے لڑکی اور جو ہے یہودیہ لڑکیاں لوگ جو ہے وہ مشورہ کرتی ہے. کیا مشورہ کرتی ہے کہ آج جو ہے ہم اس بڑی شادی کے اندر بڑے گھرانے کی شادی ہو رہی ہے، امیر کے گھرانے کی شادی ہو رہی ہے، اور آج جو ہے ہم فاطمہ کو بلائیں گے اور فاطمہ کے مذاق اڑائیں گے، کیونکہ یہودی جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہے، جو صحیح سے نماز وغیرہ نہیں پڑھتے. حدیث کے اندر آتے ہیں یخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ اے یہودیوں عرب سے نکلو. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتے تھے، تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، آپ اعلان کیجئے کہ یہ یہودیوں کے جو ہے جو رخ کو مروڑ کے جو ہے یہ عرب سے نکال دو. محترم بزرگ اور دوست، حدیث پاک ادھر آتے یخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ایک عرب کے اندر جو ہے یہودیوں کو نکالا گیا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بڑے گھرانے کے اندر جو شادی ہو رہی تھی اور وہ ہزاروں عورتیں جو ہے بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے کہ آج جو ہے فاطمہ کو اس شادی کے اندر لائیں گے اور ہمارے کپڑے جو ہے ہزاروں روپے کے کپڑے، ہمارے کپڑے جو ہے چمکدار کپڑے، اور فاطمہ جو پہنتی ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے، اور اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، اس بیٹی کے جو ہے مذاق اڑائیں گے. محترم بزرگ اور دوست کو مشورہ کر رہے ہیں، لیکن محترم بزرگ اور دوست کو کتابوں کے آتے کہ وہ یہودیہ عورتیں جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جا کے ایک جھوپڑے کے اندر جو ہے حضرت فاطمہ عبادت کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور جو ہے جھوپڑے کے اندر جو ہے گھیر لیتی ہے یہودی عورتیں. محترم بزرگ اور دوست کو کتابوں کے آتے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھیے کہ بہت ساری عورتیں آئی ہیں. محترم بزرگ اور دوست وہ عورتیں عرض کرتی ہے کہ اے فاطمہ آج جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے امیر کے گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے، آج جو ہے ہم تجھے لے کر کے جائیں گے تاکہ آپ اللہ کے لاڈلے نبی کی بیٹی ہے، آپ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، آپ جو ہے میری شادی کے اندر آئے. کیونکہ اس کا کام تھا کہ مذاق اڑانا، یہ فاطمہ کے کپڑے جو ہے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اور ہمارے کپڑے نئے کپڑے ہوں گے، تو یہ فاطمہ کا مذاق اڑائیں گے. لیکن محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے عرض کرتی ہے یہ ٹھیک ہے جاؤ، ہم تھوڑی دیر کے اندر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کے شادی کے اندر شرکت ہو جائیں گے. محترم بزرگ اور دوست کو یہودی عورتیں جو ہے گھر آ جاتی ہے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کپڑا پہنی تھی اس کے اندر جو ہے ٹکری وغیرہ لگے ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، اور چمڑے کے ٹکڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے نماز پڑھ کے رو رہی ہے، اور جو ہے رو رہی ہے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے دروازے کے اندر دستک دیے اور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ دروازہ کھول. محترم بزرگ اور دوستو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دیے تو کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، یعنی اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے اور ایسا کپڑا تھا کہ اس کپڑے کے اندر تو روشنی تھی لیکن جو زمینوں کے اندر بھی روشنی آ رہی تھی، اس کپڑے سے جو ہے زمین کے اندر بھی روشنی آ رہی تھی. محترم بزرگ اور دوستو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رو رہی ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے اے فاطمہ کس لیے رو رہی ہے؟ فرماتے کہ اے میرے والد، اے میرے نبی، اے اللہ کے نبی، اے میرے والد، اے میرا ابا، ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ یہودیہ عورتیں آئی تھی اور اس کے بڑے گھرانے کے اندر شادی ہے، اور جو ہے ہمارے پھٹے پرانے کپڑے، ہم اس شادی کے اندر کیسے شرکت ہو سکتے ہیں؟ ہمارا گھرانہ جو ہے غریبوں کا گھرانہ ہے. اندازہ لگائے محترم بزرگ اور دوستو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کپڑا کو کھولتے اور عرض کرتے کہ اے فاطمہ یہ کپڑا پہن کر کے جو ہے اس شادی کے اندر شرکت ہو جانا۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ اے ابا جان، اے اللہ کے نبی، یہ کپڑا اتنا اچھا کپڑا، اس کپڑے کے اندر تو روشنی آ رہی ہے، لیکن یہ کپڑے کی وجہ سے جو ہے زمینوں سے بھی روشنی آ رہی ہے، چاروں طرف سے روشنی آ رہی ہے۔ اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو اندر روم میں لے کے جاتے ہیں تو گھروں کے اندر جو ہے اندھیری تھی، لیکن گھر کے اندر بھی روشنی آ گئی، گھر کے اندر بھی روشنی آ رہی ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہے کہ اے ابا جان، یہ کپڑا آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ایسا کپڑا دنیا کے اندر میں دیکھا نہیں، ایسا کپڑا کبھی زندگی میں جو ہے انسان دیکھا نہیں ہوگا، اتنا خوبصورت کپڑا۔ اور اس کپڑے کے اندر یہ کمال ہے کہ اس کپڑے کے اندر اتنی روشنی ہے، کہ اتنی روشنی ہے کہ اندھیری رات کے اندر اگر چلیں گے تو جو ہے رات کے اندر بھی روشنی آئے گی۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ کے پاس جو ہے یہ یہودیہ عورتیں آئی تھی اور آپ جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے آنسو گرائے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ پاک، میرے پاس جو ہے پھٹے پرانے کپڑے، دیوت لگے ہوئے کپڑے، ہم کس کپڑے کے اندر جو ہے ہم اس یہودیہ عورت کے جو ہے جو شادی کے اندر امیر کے گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے، اس گھر کے اندر کیسے شرکت ہو سکے گی؟ ہمارے کوئی مذاق اڑانے کے اوپر تلے ہوئے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے فاطمہ، ابھی جو ہے جبریل علیہ السلام آئے تھے، جبریل علیہ السلام آئے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جبریل علیہ السلام کو جو ہے یہ جنتی کپڑا جو ہے جنت کا کپڑا جو ہے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیے اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آپ اپنی چہیتی بیٹی کو جو ہے یہ جنت کا کپڑا جا کے دے دیجیے اور جو ہے اس شادی کے اندر شرکت ہونے کے بولیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنتی کپڑا جو ہے لے کر کے اور فاطمہ کو عرض کرتے ہیں اے فاطمہ، یہ کپڑا پہن کر کے جو ہے اور یہ یہودیہ عورتیں جو ہے جو جس کے امیر گھر کے اندر جو شادی ہو رہی ہے وہاں پہ جا کر کے پہن کر کے چلے جاؤ۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنت کے کپڑے پہنتی ہے اور پہننے کے بعد جو ہے کتابوں کے اندر آتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتی ہے، کتابوں کے اندر آتی ہے کہ وہ یہودیہ عورتیں جو ہے محسوس کرنے لگتی ہے کہ یہ راستے کے اندر روشنی کیسے آ رہی ہے، یہ راستے کے اندر روشنی کیسے آ رہی ہے اور یہ راستے کے اندر خوشبو کیسی آ رہی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے وہ یہودیہ گھر کے اندر جو ہے شادی کے اندر شرکت ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہزاروں یہ عورتیں جو ہے وہاں بیٹھی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا دیکھ کر کے جو ہے ہر کوئی جو ہے حیران ہو جاتی ہے، ہر عورتیں اور مرد جو ہے حیران ہو جاتی ہے، دل میں سوچتی ہے کہ یہ فاطمہ جو ہے، ہم تو فاطمہ مذاق اڑانے والے تھے، ہم تو جو ہے فاطمہ کے جو ہے مذاق اڑانے والے تھے، کیونکہ فاطمہ جو ہے پھٹے پرانے ہمیشہ کپڑا پہنتی ہے، ایوت لگے ہوئے کپڑا پہنتی ہے، آج یہ جو کپڑا پہن کے آئی ہے، ایسے کپڑے جو ہے ہزاروں عورتیں یہاں پہ موجود ہے، لیکن ایسا کپڑا کو پہنا نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، آپس میں جو ہے وہ عورتیں جو ہے جھگڑا کر رہی ہے کہ آج ہمارے شوہر جو ہے بڑی بڑی دکانیں کے اندر جو ہے جاتے ہیں، لیکن ایسا کپڑا خرید کے نہیں لاتے ہیں، آپس میں جو ہے مشورہ ہو رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپس میں عورتیں جو ہے دل میں یہ سوچ رہے یہ کپڑا جو ہے بہت ہی اچھا کپڑا ہے اور یہ کپڑے کے اندر خوشبو آئی ہے، اس کپڑے کے اندر روشنی آ رہی ہے، ہمارے کپڑے کے اندر آج محترم بزرگ اور دوستو چاہے کتنے خوبصورت کپڑا لے لے، لیکن جب دکان کے اندر جاتے تو وہاں پہ ٹیوبلائٹ لگی رہتی ہے اور جو وہاں پہ کپڑا دکھانے کے لیے جو ہے روشن دکھانا پڑتا ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اندر جاتی ہے، اندر میں جو ہے اندھیری تھی، لیکن جب فاطمہ اس روم کے اندر جاتی ہے تو پورا روم جو ہے روشن ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ساری عورتیں جو مشورہ کرتی ہے کہ یہ فاطمہ کا کپڑا تو سب سے اچھا ہے، یہ فاطمہ کا کپڑا تو بہت ہی اچھا ہے، ایسا کپڑا ہم لوگ اتنی قیمتی کپڑا
پہن رہے ہیں، لیکن ایسا کپڑا تو جو ہے فاطمہ کے جیسے کپڑا نہیں ہے۔ آپس میں جو ہے آپس میں ان لوگ جو ہے لڑائی کر رہے، جھگڑا کر رہے کہ ہمارے شوہر جو ہے کپڑا صحیح سے لے کے آتی ہے۔ محترم بزرگ دوستوں، لیکن وہ عورتیں جو ہے دل میں سوچیں کہ دنیا کا کپڑا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنے قیمتی کپڑا پہنے، لیکن فاطمہ کے کپڑے سے جو ہے ایسی روشنی آ رہی ہے کہ زمین کے اندر روشنی آ رہی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں وہ کپڑے کے اندر ایسی روشنی آ رہی تھی، ایسی روشنی آ رہی تھی کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، آسمان تک اس کی روشنی آ رہی تھی۔ محترم اور دوستوں، وہ یہودیہ عورتیں جو ہے فاطمہ کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے فاطمہ، آپ کا جو ہے ہم لوگ مذاق اڑانے والے تھے، لیکن اے فاطمہ یہ کپڑا آپ کو کون لا کے دیا؟ ایسا کپڑا تو میں دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں کبھی، یہ کپڑا کون لا کے دیا؟ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یہ کپڑا میرا ابا نے لا کے دیے، یہ کپڑا جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لا کے دیے، میرے والد کپڑا لا کے دیے۔ محترم بزرگ دوستو، حضرت فاطمہ سے اور عرض کرتی ہے یہ کپڑا جو ہے کون سا کپڑا ہے؟ فرماتے ہیں یہ کپڑا جو ہے ہمارے ابا کو لا کے دیے، اور میرا ابا بولے تھے کہ جبریل علیہ السلام کو جو ہے جنت سے کپڑا دیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جنت میں کپڑا دیا، اور جبریل علیہ السلام جو ہے میرا ابا میرا والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا دیے، اور یہ دنیا کپڑا نہیں ہے بلکہ جنتی کپڑا ہے، یہ دنیا کپڑا نہیں ہے بلکہ یہ جنتی کا کپڑا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے جنت کا کپڑا پہن لیا، دنیا کے اندر جو ہے جنت کا شیر کر لیا، دنیا کے اندر جو ہے محترم بزرگ اور دوستوں جنت کی بشارت مل گئی، اور جنت کی بشارت نہیں بلکہ تمام جنتی عورتوں کو سردار بنایا گیا۔ آج کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھے، نماز کی بدولت سے سارا کام ہوتا ہے، جس کے اندر نماز نہیں ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کا جو ہے ایمان ٹھکانے کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت جو ہے نماز پڑھتی رہتی تھی، ہر وقت جو ہے نماز پڑھتی تھی۔ محترم بزرگ اور دوستو، آخری حالت کے اندر جس دن موت ہوئی تھی اس وقت بھی جو ہے روزہ رکھی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آئندہ جمعے کے اندر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات بتائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دن روزہ رکھتی تھی، اور محترم بزرگ اور دوستوں واقعات کے اندر آتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری عورتوں کے پاس جاتی ہے، ہم عائشہ کے پاس جاتی ہے، اور جو ہے صفیہ کے پاس جاتی ہے، میمونہ کے پاس جاتی ہے، ساری عورتوں کے پاس جاتی ہے، اور دل میں یہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی سے عرض کرتی ہے کہ آج جو ہے ہم 3 دن سے بھوکے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے کھانا وغیرہ نہیں ہے کیا؟ ساری عورتیں کیا جواب دیتی ہے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آپ کی بیوی جو ہے 24 گھنٹہ تک جو ہے کوئی اناج زبان کے اندر نہیں آئے، کوئی جو ہے کچھ نہیں کھائے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اندازہ لگائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری بیویوں کے پاس جا کر کے اور یہی جواب ملتا ہے۔ کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ چلو ہم اپنی لڑکی کے گھر میں جائیں گے، مطلب فاطمہ کے گھر میں جائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاطمہ کے گھر جاتی ہے، فاطمہ کے گھر کے دروازہ پٹپٹاتی ہے، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ دروازہ کھولتی ہے فاطمہ، دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آنکھوں میں آنسو ہے، اور حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرتی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے کہ اے فاطمہ آپ کے گھر میں کچھ کھانا وغیرہ ہے؟ اے علی تمہارے گھر کے اندر کچھ کھانا وغیرہ ہے؟ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے کہ حسن حسین جو ایک کونے کے اندر کھیل رہے، اور آنکھوں میں آنسو ہے، معصوم بچے، اور حضرت علی بھی رو رہے اور فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، ہم ساری بیویوں کے پاس گئے، آپ کی اماں کے پاس گئے، لیکن جو ہے ہماری بیوی 24 گھنٹہ سے جو ہے ساری عورتیں بھوکی ہے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلے، اے فاطمہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فاطمہ کیا جواب دیتی ہے؟ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اے میرے والد، اے اللہ کے نبی، آپ 24 گھنٹہ سے بھوکے، ہم 48 گھنٹے سے بھوکے ہیں، آج جو ہم 48 گھنٹے سے بھوکے۔ محترم بزرگ اور دوست، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کتابوں میں آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی جو ہے کوئی تحفہ لے کے آ رہی ہے، یعنی آدھی روٹی لے کے آ رہی ہے، آدھی روٹی اور گوشت کے کچھ 1-2 ٹکڑا لے کے آ رہی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت
پہنچا دیتی ہے. اور کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ فاطمہ دل میں سوچتی ہے یہ ہم جو ہے 48 گھنٹے سے بھوکے اور حضرت علی بھی 48 گھنٹے سے بھوکے اور حسن حسین بھی جو بھوکے, لیکن سارے لوگ گھر میں مشورہ کرتے کہ یہ روٹی جو ہے اللہ کے نبی کو کھلائیے, اپنے والد کو کھلائیے. علی سے مشورہ کرتے, علی یہ جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی کو روٹی کھلائیے. اور حضرت فاطمہ عرض کر رہی ہے یہاں اپنے والد کو روٹی کھلائیں گے, حسن حسین کو سلا دیں گے اور جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلائیں گے, یعنی اپنا ابا کو کھانا کھلا دیں گے. محترم مجھے اور دوستو, اس کے اندر چادر رکھی ہوئی تھی. کتابوں کی طرح آتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جا کر کے وہ کھانا دے دیتی ہے. فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان آپ کو کھائیے, ہم جو بھوکے رہ سکتے لیکن آپ بھوکے رہیں گے اس سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. محترم مجھے اور دوستو, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. فرماتے گئے فاطمہ یہ حسن حسین معصوم بچے یہ جو ہے بھوک سے کھیل رہے, یہ جب تک یہ نہیں کھائیں گے تب تک ہم نہیں کھا سکتے, جب تک حضرت علی نہیں کھائیں گے تب تک ہم نہیں کھا سکتے, جب تک آپ نہیں کھائیں گے تب تک ہم نہیں کھا سکتے. کتابوں کی طرح آتے ہیں یہ لا میرے پاس کھانا لے کے آؤ. محترم بزرگ اور دوستو, اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آدھی روٹی, جس میں آدھی روٹی رکھی ہوئی تھی اور گوشت کے ٹکڑے جو ہے دو تین ٹکڑے رکھے ہوئے تھے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے, یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ سے جو ہے اگر کسی کا آنکھ فٹ کرتے گری ہوئی آنکھ وہ آنکھ صحیح ہو جاتی ہے. یہ وہ ہاتھ ہے کسی کی جو ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے, وہ ہاتھ ٹانگ جو جوڑ دینے سے جو ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. یہ وہ ہاتھ ہے کہ ایک اشارے سے انہیں کو چاند پر نہ ڈوبے اور ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. محترم بزرگ اور دوستو, وہ اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ چادر کو ہٹاتی ہے, دیکھتے کیا ہے کہ ہزاروں روٹی رکھی ہوئی ہے, چاروں طرف سے روٹی رکھی ہوئی ہے اور گوشت جو ہے ایک ٹوپیا کے اندر بھرا ہوا گوشت ہے. محترم بزرگ اور دوستو, ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے یہ حضرت حسن حسین کو بلائیے اور آپ بھی آئیے, اے علی آپ بھی آئیے. محترم بزرگ اور دوستو, اور فرماتے کہ اگر ہم یہ ڈھکن نہیں اٹھاتے اور آپ کو اگر ڈھکن کے ساتھ میں کھانا دیتے تو قیامت تک یہ کھانا ختم نہیں ہوتا. تو آج کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کرامت بھی تھی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے رہتے تھے, تو اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے. محترم بزرگ اور دوستو, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے سے بھوکے رہتے تھے تاکہ میری امتی جو ہے جنت میں چلے جائے, میری امتی جو ہے بھوکے رہ کر کے نماز پڑھے اور جو ہے وہ جنت میں چلے جائے. محترم بزرگ اور دوستو, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے رہنے کی کیا ضرورت تھی, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے رہنے کی کیا ضرورت تھی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو جنت بھی بنی ہے, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری چیزیں بنی ہے. محترم بزرگ اور دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر, آپ کے گھر میں چاہے 2 دن چولہا نہ جلے, چاہے 4 دن چولہا نہ جلے, چاہے 1 مہینہ چولہا نہ جلے, چاہے 2 مہینہ چولہا نہ جلے, لیکن اے اللہ کے نبی آپ جب سوئیں گے اور آپ جب نیند میں آ جائیں گے تو آپ کی روح کو جو ہے میں جنت کے اندر کھانا کھلاؤں گا, آپ کی روح کو جو ہے میں جنت کے اندر کھانا کھلاؤں گا. محترم بزرگ اور دوستو, لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھانے کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امتی کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے تاکہ میری امتی جو ہے جہنم سے ہٹ کر اور جنت میں چلے جائے. ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصلوا إلى ذكر الله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الصغيرين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمي شريفين الظهرين من الناس الحمزة والعباس، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة، وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأجل وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام وأنت السلام وأنت السلام حينا ربنا بالسلام وأرحمنا على السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ويوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب وقنا عذاب الحساب اللهم ربنا ولا تحملنا ما واغفرنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا قاسم لا قوة إلا بالله لا شريك له لا شريك له لا قوة إلا بالله لا مصاب لا باوك لا ربيع عليه لا كرام لا قرآن لا قرآن ہماری آمدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ رضی اللہ تعالیٰ لا قرآن لا قرآن لا قرآن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے لا قرآن اس کے نقش اے اللہ ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ پاک اس کی برکت اے اللہ پاک سارے صحابہ اے اللہ پاک